میں ان چیزوں کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کوئی شریعت کی مخالفت میں کام کر رہا ہوں، تو ان چیزوں کو بذات خود میں اصلاح کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، اور میں اپنی ذات کے اصلاح کرنے کے لیے آسانی طریقہ اور تدابیر کو اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ آسان ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنا مقدم رکھا گیا کہ آج میرے اور آپ کے اندر علم دین کی کمی ہے، میرے اور آپ کے اندر علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایسی زندگی کے اندر جہاں پر جہالت عام ہو جاتی ہے، لا علمی عام ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر جہالت عام ہو جائے، ایسے معاشرے کے اندر تربیت ذات کی کمی کے اسباب میں سے ایک سبب پایا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں فکر کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں فکر کرنے کا جو پیغام دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ میری عمر اور آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، میری اور آپ کے اصلاح کرنے والے کم ہوتے جائیں گے، جو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تجربے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ پہلے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر امت مسلمہ میں پیدا کیا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ درود و سلام ہو شاف محشر ساقی کوثر، آمینہ کے لال تاجدار مدینہ، سرور کونین، امام الانبیاء، شاف روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اکرام کے بیانات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مرکزی عنوان اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے۔ اسی کے مطابق آج آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ میں تربیت ذات کا کردار کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے تو الحمدللہ مجھ سے متبحر علماء اکرام کی موجودگی یہاں پر ہے، انشاءاللہ وہ آپ اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے میری اور آپ کی اصلاح کریں گے اور مجھے اور آپ کو مشعل راہ دکھائیں گے اور میری اور آپ کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں رکھیں گے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 44 کو پڑھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بذات خود تم ان چیزوں پر عمل کرنے والے نہ بنتے ہو؟ اپنے نفس کو بھلائی کی طرف لے جائے بغیر یہ زندگی گزارنا کسی عقل مند کی علامت نہیں ہوتی۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی علامت کو بتایا، ایمان والوں کو نصیحت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم اس بات کو کہتے کیوں ہو جو تم بذات خود کرتے نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم اپنی زبانوں سے بولو ایک لیکن اس پر عمل نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پسند نہیں ہے۔ اسی کے مطابق میں آج آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ کا جو ذریعہ بنتا ہے ان میں سے ایک چیز تربیت ذات کے اوپر چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تربیت کس کو کہتے ہیں۔ تربیت کہتے ہیں اصلاح کرنا، نشو و نما کرنا، پرورش کرنا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، جیسے انسان اپنے عقل کی، اپنے جسم کی، اپنی تعلیم کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے رہن سہن کی، اپنے کھانے پینے کی کوشش میں مکمل طور پر اچھائیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام تربیت کہتے ہیں۔ اور تربیت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسا بنے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے یا نہ دے، فائدہ دینے والا بنے یا فائدہ دینے والا نہ بنے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی ذات سے انسان کو اپنی ایسی تربیت کرے کہ دوسروں کو نقصان دینے والا تو نہ بنے، اور بذات خود اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو نقصان دینے والا نہ بنے، اسی کو ہم کہتے ہیں تربیت۔ تربیت کا معنی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی صحیح سلامت رہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تربیت۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مجھ سے اور آپ سے ایک دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھ سے اور آپ سے دوسروں کو نقصان ہونے کی بات نہ کریں اور نقصان ہونے کا کام نہ کریں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دینے کا کام، تکلیف دینے والی بات نہ کریں، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ اور ذات کہتے ہیں انسان کا نفس، انسان کی جان، انسان کی روح۔ میں اور آپ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا جو جسم لے کر دنیا کے اندر جی رہے ہیں، یہ میرا جسم، یہ میری جان، جس کے اندر میری روح باقی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی ذات کہلاتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں کی فکر کرنے سے زیادہ، دوسروں کی اصلاح کرنے سے زیادہ، دوسروں کو سبق سکھانے سے زیادہ، دوسروں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر واعظ و نصیحت کے کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میرے لیے نصیحت کیا ہے، میری زندگی کا پیغام کیا ہے، میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کن چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو اصلاح معاشرہ جس عنوان کے تحت میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کے اندر نوجوان بھی آتے ہیں، مرد و خواتین بھی آتے ہیں، بچے اور بوڑھے بھی آتے ہیں، کالا گورا بھی آتا ہے، مالدار اور فقیر بھی آتا ہے، امیر و محتاج بھی آتا ہے، بیمار و تندرستی والا بھی آتا ہے، معاشرے کا ہر انسان اپنے معاشرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام کا پیغام ہے کہ جہاں پر میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں کی اصلاح کے خاطر جیتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے کانفرنسیں، تنظیمیں، آرگنائزیشنز اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بڑی بڑی تحریکات چلاتے ہیں، تو یہاں پر میری اور آپ کی جو کمی ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر، کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بذات خود تم اپنا نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہو، اپنے ذات کے لیے بھول جاتے
ہو، اسی لیے انسان کے کہا گیا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دیا وہ بذات خود دوسروں پر فٹ کرنے سے پہلے میرے اوپر فٹ کرے کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میرا رہن سہن کیسا ہے۔ اور آدمی کو دوسرے کی روزہ مرہ زندگی کے اوپر خیال کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ میری روزہ مرہ کی زندگی کیسا ہے، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرا چلنا پھرنا، میرا پہننا اوڑھنا، میرا کمانا، میرے گفتگو کے انداز، میرے لین دین کے معاملات، میری اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گفتار کا انداز میرے کیسے ہونا چاہیے، تجارتی معاملات میں کیسا ہوں، نماز عبادات کے اندر کیسے ہوں، اخلاق و عبادات کے اندر میں کیسا ہوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کو سوچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان کو اسلام پیغام دیتا ہے کہ اے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تیرے بارے میں سوچنے والے بہت کم ہیں۔ آج جہاں تک میں اور آپ دوسروں کے بارے میں فکر کرتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے اور آپ کو تربیت ذات یہ پیغام دیتی ہے کہ انسانوں کو میرے اور آپ کے بارے میں سوچنے والے کم ہیں۔ اگر میں دوسروں کے بارے میں سوچوں، دوسروں کی اصلاح کرتے چلے جاؤں، میرے اندر بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، میرے اخلاق کے اندر گراوٹ آتی جا رہی ہے، تو میری اصلاح کون کرے گا؟ میرے اندر کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ انسان کو پہلے سوچنا ہے، کیونکہ آج کے اس موجودہ ماحول کے اندر آدمی کو اپنی ذات کی تربیت کرنا بہت آسان ہے، آدمی کو اپنی ذات کی تربیت کرنا بہت آسان ہے دوسروں کی تربیت کرنے سے زیادہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا پسند ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا رہن سہن کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا کھانا پینا کیا ہے۔ اگر میں یہ جانتا ہوں میرے لیے جو چیز پسند ہے، میں ان چیزوں کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کوئی شریعت کی مخالفت میں کام کر رہا ہوں، تو ان چیزوں کو بذات خود میں اصلاح کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، اور میں اپنی ذات کے اصلاح کرنے کے لیے آسانی طریقہ اور تدابیر کو اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ آسان ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنا مقدم رکھا گیا۔ پہلے میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، پہلے میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، پہلے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان چیزوں کے بارے میں خیال کریں۔ کیوں؟ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ایک بچہ اس کی بچپن کی زندگی کو ختم کر لیتا ہے، جوانی کی عمر کو دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بعد میں وہی بچہ شادی شدہ ہو جاتا ہے، باپ بن جاتا ہے، دادا نانا کی عمر کا ہوتا ہے، تو آدمی جیسے جیسے زندگی کے مراحل طے کرتے رہتا ہے، 25 سال 30 سال 40 سال 60 سال کا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس آدمی کے ماں باپ، اس آدمی کے رشتہ دار، بھائی بہن اس کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، جماعت کے لوگ اس کے کاروبار کو ہر اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن اس آدمی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس آدمی کی اصلاح نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں تو وہ بڑا آدمی بن گیا ہے، وہ آدمی عمر میں بڑا بن گیا ہے، رشتے میں بڑا بن گیا ہے، اسی لیے خود اس آدمی کے اندر اچھائی اور برائی کو کرنے کی تمیز ہے، اسی لیے خود اس کا کام اس کو کرنے دو، اگر وہ سدھر گیا تو اچھی بات ہے، نہیں سدھرا تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ اپنے بارے میں فکر کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں فکر کرنے کا جو پیغام دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ میری عمر اور آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، میری اور آپ کے اصلاح کرنے والے کم ہوتے جائیں گے، جو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تجربے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں، پہلے میں اور آپ اپنی ذاتی تربیت کو مقدم رکھیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو آدمی اپنی ذات کی تربیت کر لیتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی 40 سالہ زندگی نبوت کے عطا کرنے سے پہلے دیا تھا۔ آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حجر اسود کا واقعہ کو بھی دیکھا تو آپ کی زبان، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری کو دیکھ کر پورے کے پورے مکہ کے لوگوں نے کہا اس آدمی کا جو فیصلہ ہے ہم اس آدمی کے فیصلے پر راضی ہیں، کیونکہ ہم
نے آج تک اس آدمی کے زبان سے جھوٹی بات نہیں سنا، اس آدمی نے آج تک امانتوں میں خیانت نہیں کیا، اور آدمی نے آج تک اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سچائی کو قائم کیا، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیے وہ پورے کے پورے مکہ کے لوگ آپ کے فیصلے کو مانے۔ تو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ میں اور آپ دوسروں کو بتانے سے پہلے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے زبان میں تاثیر دے گا۔ جب میرے اور آپ کے زبان میں تاثیر آئے گی، سامنے والے کی اصلاح کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبانوں کی تاثیر کے ذریعے سامنے والے کے دل کو نرم کرے گا۔ آج ہمارے اتنے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، آج ہمارے تنظیمیں ہوتی ہیں، آج ہمارے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بذات خود اپنی تربیت کرنے سے پہلے دوسروں کی تربیت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو آدمی یہ کہتا ہے بھائی تو اپنی دنیاوی زندگی میں پہلے اپنی تربیت کر لے، اپنی اصلاح کر لے، بعد میں تو مجھے آ کر بتا تو میں ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں گا۔ اسی لیے اللہ ماشاء اللہ آج ہماری کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گھر کا باپ اپنے گھر کے سدھار سے پہلے اپنی اصلاح کرے، گھر کا بڑا بھائی اپنے گھر کو سدھارنے سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ ماں بہن اور بیٹی جو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی ماتحتین لڑکیوں کو پردے کی تعلیم دیتی ہیں اور نکاح کی تعلیم دیتی ہیں لیکن بذات خود بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے اندر، ایسے مردوں کے اندر جو بے عمل ہوتے ہیں، لوگوں کو عمل کی تعلیم دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے زبان میں اثر نہیں رکھے گا۔ اسی لیے آج موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی ذات کی تربیت کریں، اپنی ذات کی تربیت کریں، اپنے آپ کی پہلے اصلاح کریں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خو انفسکم و اہلیکم نارا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے بتایا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو اسی کے تفسیر میں شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پہلے یہ پیغام اپنے ذات کو دے اور اپنی ذات سے وہ کام نہ کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اپنی ذات کے ذریعے ان چیزوں کو دور رکھیں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ان کے لیے واجب کر دیا ہے، اور ایسا کام نہ کریں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شیطان کے مکر و فریب میں، شیطان کے چال و چلن میں، شیطان کے دجل و فریب میں اور شیطان کی چالوں کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو آج موجودہ زمانہ یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں پہلے تم اپنے ذات کی اصلاح کیجئے، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے، جو انسانی زندگی کے اندر بے حد ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ اسی وقت سدھرے گا جب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے اندر سدھار کو لائے گا۔ اور آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ اپنی ذات کی تربیت سے کیوں دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے چند اسباب یہ ہیں کہ آج میرے اور آپ کے اندر علم دین کی کمی ہے، میرے اور آپ کے اندر علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایسی زندگی کے اندر جہاں پر جہالت عام ہو جاتی ہے، لا علمی عام ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر جہالت عام ہو جائے ایسے معاشرے کے اندر تربیت ذات کی کمی کے اسباب میں سے ایک سبب پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آج میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ابھی بہانے پر بہانہ تلاش کرتے ہیں، کل کا بہانہ مجھے اور آپ کو چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو یہ تعلیم دیا کہ نیکی کیجئے، نماز کی تعلیم کیجئے، نماز کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پابندی کیجئے، تو آدمی کہتا ہے آج نہیں کل میں جمعہ سے شروع کروں گا، میں جمعہ سے شروع کروں گا۔ بھائیو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی، یہ زندگی بڑی بے وفائی ہے۔ میری اور آپ کی یہ زندگی میرے جسم و جان سے کب اور کیسے کس حالت میں نکل جائے گی اس کی میرے اور آپ کے اندر گارنٹی نہیں ہے۔ یہ زندگی میرے اور آپ کے ساتھ بڑی بے وفائی کرتی ہے۔ نوجوان اولاد بوڑھے ماں باپ کے سامنے گزر رہا ہے، نوجوان اولاد جس کا جنازہ بوڑھے ماں باپ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ نوجوان جس کے آرزوئیں، جس کی امیدیں ان کے ماں باپ، ان کے خاندان و قبیلے والے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی نوجوان لڑکا ہے جو آگے چل کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر
اندر یہ گھر کو سنبھالے گا، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گھر کے اخراجات کے ساتھ دے گا، ہر معاملے میں آگے بڑھے گا، لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حالات ایسے آ گئے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گیا، اچانک ایسا حادثہ کہ موت کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے اپنی ذات کی تربیت کرنے کے واسطے کل کا بہانہ مت تلاش کرو کہ کل میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی میں یہ سوچیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سیدھی سادی زندگی گزار کر دنیا سے جانے والے بنو، اور اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا ہی پیر پھیلانے کی کوشش کرو جتنا کہ میری اور آپ کے لیے اوڑھنے اور بچھونے کی چادر ہے، ورنہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی پوری کی پوری سیدھی سادی زندگی کو وائی فائی کی زندگی بنائیں گے، ہائی فائی کی زندگی بنائیں گے تو میرا اور آپ کے گھر کی پوری باتیں بازار میں آ جائیں گی۔ اسی لیے انسان کو تربیت ذات میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سیدھی سادی زندگی گزارے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی ذات کی تربیت کیسے کریں۔ اس کے لیے اسلام طریقہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز، آدمی اگر اپنا اصلاح طریقہ اپنی ذات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دنیا کے اندر جس مقصد کے خاطر پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی خالقیت، اس کی ربانیت، اس کی رازقیت کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور میں اپنے اندر توحید کو ماننے والا بنو، اپنے اندر ایمان کو ماننے والا بنو، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری عقائد کی باتوں کو سیکھنے والا بنو۔ تو ایسی صورت میں انسان کے اندر بذات خود اپنی تربیت کی ذات کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی ذات کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تہجد کی نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، سنن نوافل کی پابندی کریں، اٹھے تہجد کی نماز میں اپنے بیمار باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اٹھے تہجد کی نماز میں اپنی بگڑی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اٹھیے تہجد کی نماز میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ پر ہونے والی پریشانیاں، قرضیں، ان کے ٹلنے کے لیے دعائیں کیجئے۔ یہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایک آدمی تہجد کی پابندی کرے گا، ذکر و اذکار کی پابندی کرے گا، سنن و نوافل کی پابندی کرے گا، تو یہی چیز اسلام مجھے بتاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے۔ میری اور آپ کی ذاتی تربیت کے لیے نماز کو اللہ نے قائم کیا، روزے کو اللہ نے قائم کیا، زکوٰۃ کو اللہ نے قائم کیا۔ یہ پلرز آف ایمان، یہ پلرز آف اسلام مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی ذاتی تربیت کرنے کے لیے پائی جاتی ہیں۔ اور آخری بات یہی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے یہ تربیت اپنی ذات کی تربیت پر خیال کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرا اور آپ کا حساب و کتاب اکیلا ہوگا۔ اگر آپ گناہ کریں گے تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ہم کو جہنت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے میرا حساب اکیلا ہوگا اللہ کے پاس، آپ کا حساب ہوگا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جب یہ آدمی کے اندر مکمل طور پر سوچنے، یہ سمجھنے کی صلاحیت آ جائے گی تو انسان کے اندر بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد سے اپنی ذات کی اصلاح کا مکمل طور پر شوق و جذبہ اور تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی چند باتیں تھیں۔ آخری خلاصے کے طور پر ہم یہی بات یہاں پر آج کے اس پروگرام کے ذریعے سیکھ کر جائیں گے کہ ہم دوسروں کا خیال کرنے سے زیادہ دوسروں کی غلطیوں پر، غیبتوں پر، چوری چغلی پر اور دوسروں کی کمیوں پر نظر رکھنے سے پہلے ہم اپنے غلطیوں کو دیکھیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے وعظ و نصیحت کے لیے اپنی جان کے لیے عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی مجلس کو کامیاب کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اصلاح ذات کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔